گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نا اپنے لہجے کو دھیما کرنے کی ضرورت ہے اور سول نافرمانی کی تاریخ کو بھی مؤخر کیا گیا، تو دھیما ہونے کی ضرورت پی ٹی آئی کو ہے یا حکومت کو ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہم کس بات کے اوپر دینی اپنی آواز کریں. ہمارے پاس ورکروں کی لاشیں ہیں، معصوم ورکروں کی لاشیں ہیں، شہداء کی قربانی ہے. ہمارا 5,000+ کارکن ابھی بھی جیل کے اندر ہے. ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، ہمارے زخمی ہیں. ہم کیوں اپنی آواز کو دھیما کریں؟ میں ایسی ہر ظاہر ہے اگین ہر انسان کا اپنی ایک سوچ ہوتی ہے اور اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. میری سوچ اور میرے نقطہ نظر کے اندر کوئی بھی بات دھیمی ہمیں کرنے کی، آن دا لو ٹون جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہیں. اس حکومت کی فسطائیت، اس حکومت کا ظلم، اس کا ٹارچر، اس کا غیر انسانی سلوک، اس کے اوپر تو ہم تو اگریسولی ہی جائیں گے. باقی دیکھیں جو دھیمی ٹون رکھنا چاہتا ہے وہ اس کی سر اپنی اس مرضی. وقت امریکہ سے ٹویٹ آ رہے ہیں تو سیفر آیا تھا، اس کا یہی کہا گیا کہ حکومت گرائی گئی. اب مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ میں ان ٹویٹس کے اوپر سر، آپ کسی آدمی کو ہٹ کریں گے پرسن جا کے، وہ آگے سے رسپونڈ کرے گا. میں کبھی بھی ان معاملات کے اوپر زیادہ فرم بلیو نہیں کرتا کہ بیرونی مداخلت سے آپ کے جو اندرونی حالات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. اور میرا خیال ہے جیسے نارمل گوئنگ، نتھنگ مور، نتھنگ سیریس. ایسا کوئی سین نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اگر کوئی اظہار کرتا ہے تو یہ ان سے پوچھیں. ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہ پہلے جب یہ تجربہ جو ہے کوئی کامیاب نہیں رہا ہے، سو اس لیے یہ سوچ ہے ہی نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر بالکل ایسی سوچ نہیں ہے کہ ہم اسمبلیوں سے باہر جانے کا تصور بھی کرتے ہیں. ہم ہر جگہ لڑیں گے اور انشاءاللہ اسی کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کریں گے. سر اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا لہجہ دھیما کرنے کی ضرورت ہے، تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو دھیما ہونے کی ضرورت ہے یا حکومت کو؟ اور دوسرا یہ جو ٹویٹ وغیرہ آ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ ہر ایک کی اپنی اپنی آرا ہوتی ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ واحد دنیا کی حکومت ہے جو تلاطم چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ ہمارے سے توجہ جو ہے لوگوں کی وہ ہٹی رہے، تاکہ جو ایشوز ہیں وہ عوامی ایشوز وہ دبے رہیں. اور چونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، انہوں نے جو 3 سال ہوئے ہیں ایک قانون سازی، ایک پالیسی عوام کی بہتری، عوام کی بہبود، عوام کی فلاح کے لیے نہیں کیا ہے. جتنا کچھ کیا ہے اپنی جبلت کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے. اپنا مینڈیٹ تو ان کا ہے نہیں عوام کے ساتھ، تو پذیرائی ان کی ہے نہیں، تو یہ انہی کو خوش کر رہے ہیں جن کو جو انہیں لے کر آئے ہوئے ہیں. حکومت کی طرف سے یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ بری جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، ملتے ترلے کر رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ مذاکرات کا ماحول اس سے خراب نہیں ہوگا؟ ابھی ان کو لگ پتہ جائے گا جب عمران خان نے سوشل بائیکاٹ کا یا سول ڈس اوبیڈینس کا جو ہے کال دی. ابھی تو انہوں نے جو ہے چونکہ محترم اچکزئی صاحب ہم نے جو تنظیم بنائی ہوئی ہے آئین بچاؤ تحریک جو ہے اس کے وہ سربراہی کر رہے ہیں، اس میں اختر مینگل صاحب بھی ہیں، اس میں تحریک سنی اور دیگر جماعتیں بھی ہیں کولیشن. تو ان کی طرف سے خان صاحب کو یہ استدعا کی گئی کہ آپ اسے ذرا مؤخر کیجیے گا. تو خان صاحب نے مؤخر کی ہے اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کمیٹی بنائی ہے اور بار بار کہہ رہے تھے جی کہ گفت و شنید کے ساتھ ہی بات چیت ٹیبل پر ہی حل ہو سکتے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں یہی بات کہ ٹیبل پر بیٹھیں، لیکن وہ اس کو اپنی جبلت سمجھتے ہیں کہ 26 تاریخ کو نومبر کو یہاں قتل و غارت گری کی ہے، یہاں جو ہے یہ کربلا کا مقام بنایا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے گولیاں مار کے ان کو بھگا دیا ہے تو لہٰذا ہم کو فاتح کشمیر فتح کر لیا ہے. تو وہ اس زوم میں اگر وہ اس کو جو ہے عجیب حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو کرنے دیں بار کے. مگر وہ سمجھتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو برداشت کر پائیں گے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ خود ہی اس پر پچھتائیں گے بعد میں. اگر ابھی تو ہم اس پر آمادہ ہو گئے ہیں نا، اگر ہم نے بالکل انکار کر دیا تو لگ ان کو پتہ جائے گا. تھینک یو.